پہلے ہی 2 وکٹس انہوں نے لی، کیونکہ اس سے پہلے 2 یا 3 اوورز میں کوئی 30 لگا دیا تھا ویسٹ انڈیز نے، تو 10 رن کے ایوریج سے چل رہے تھے، رن ریٹ سے. تو مجھے ٹاس پہ واپس میں دماغ میرا چلا گیا جب انہوں نے وہ 2 آؤٹ کیے. تو جس وقت این بشپ نے پوچھا ایڈن مارکرم سے کہ رباڈا کے بارے میں کیا، جب انہوں نے کہا کوئی چینج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بہت زبردست پلیئر ہے، اور وہ اس کا مین جو کام ہے وہ جو ہمارے باقی بولنگ یونٹ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، جو لیڈرشپ وہ اپنی بولنگ اس سے ہماری ٹیم کو اتنا فرق پڑ رہا ہے، تو وہ واپس اپنی فارم میں بھی آ جائے گا. تو جب اس طرح کی ایک ٹیم انوائرمنٹ ہوتا ہے، کیپٹن آپ کو اتنا بیک کر رہا ہوتا ہے، خود جب کپتان آپ کو بیک کرے اور پرفارمنگ کیپٹن ساتھ آپ کی ایک سپورٹ سٹاف آپ کو ایسا بیک کرے، تو اس طرح یہ کیریکٹرز بنتے ہیں اور اس طرح یہ ٹیمز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو بڑا مزہ آتا ہے ساؤتھ افریقہ کو. جب بووما کی بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، وہ ایڈن مارکرم کے لیے انہوں نے ایسا سٹینڈ لیا تھا. اب ایڈن مارکرم جب خود لیڈرشپ میں آئے ہیں، وہ بھی اپنے پلیئرز کے لیے ایسا سٹینڈ لے رہے ہیں. تو جو بھی آپ لیڈرشپ میں کرتے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا رہتا ہے ٹیم کے اندر. تو یہ ہوتی ہے پرفارمنگ انوائرمنٹس جو ہم کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں سے دکھتی ہے. اینڈ پری میچ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ رباڈا کی اپنی بولنگ اس طرح سے نہیں، ابھی تک جو ہے فارم کی ہم بات کریں اس طرح سے نہیں تھی جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے آؤٹ آف ہم، بٹ ان کو پھر بھی بیک کیا. اینڈ بڑی اچھی انفارمیشن ان کے کپتان نے شیئر کی کہ جی ہی از اے سورس آف انسپریشن فار ایوری ون ایلس. نہیں وہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بری بالنگ بھی انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں نہیں کی. یس ہی واز ناٹ ٹیکنگ وکٹس فار شور، لیکن اپارٹ فرام دیٹ گیم اگینسٹ افغانستان جہاں پہ ان سے 9 بال ہو گئے، وہ ان کے مجھے لگتا ہے سائیکولوجیکل ان کو امپیکٹ ڈالا اس نے، کیونکہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ان سے یہ ہو جائے گا. جو مجھے لگتا ہے سم ٹائم آپ کے اوپر جتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ اتنا پریشر بھی لے جاتے ہیں، تو شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس دن، جہاں سے ان کا تھوڑا سا جو مجھے لگا باڈی لینگویج تھوڑی سی ڈاؤن گئی. بٹ ہی از آلویز اے کلاس ایکٹ. ہم ان کو کسی بھی فارمیٹ میں دیکھ لیں، ہی از آلویز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور جب سے ہی انڈر 19 سے انہوں نے سوئچ کیا ہے میل کرکٹ کے اندر، مین کرکٹ کے اندر، جب سے آپ دیکھیں کہ ان کی گروتھ کا گراف نیچے نہیں گیا. اینڈ ہی از آلویز دیر، کیونکہ کہاں پہ اسٹک رہے ہیں؟ ریڈ بال کے ساتھ. جب تک آپ کی گیم میں ریڈ بال انوالو رہے گی، جس بھی پلیئر کی گروتھ دیکھیں گے تینوں فارمیٹ میں، وہ ریڈ بال کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے. جو بندہ ریڈ بال کرکٹ سے دور ہوگا اس کے ٹیکنیک اور اس کے ٹیکٹکس ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی لرننگ فیز ہے. بالر دیکھ لیں تو رباڈا دیکھ لیں، بیٹنگ دیکھنی ہے تو مارکرم دیکھ لیں، آگے تہاڈی مرضی. دیکھیں اس میں آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ تھوڑی سوری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں اس میں مان لو یار، سیکی بھائی نے ایک بات کی، مہربانی مان لو. سیکی بھائی نے ایک بات کی تھی میرے خیال سے پری میچ میں یا کل بات کی تھی نا، کہ جو بھی کمپلیٹ ٹیمیں ہوتی ہیں نا، وہ ورلڈ کپ سے پہلے یا ایونٹ سے پہلے وہ پورا اپنے آپ کو پریپیئر ہو کے آتے ہیں، پریپریشن ان کی ہوتی ہے، سارے کچھ وہ ایکسپیریمنٹ کر کے آ جاتے ہیں کہ کون سے پوزیشن میں ہم نے کون سے پلیئر کو شفل کرنا ہے، کیا ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں. میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ اور انڈیا ایسی ٹیمیں ہیں کہ یہ ویل پریپیئرڈ ہو کے آئے. ان کے ہر نمبر پہ ان کے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی بالنگ لائن اپ کی میں اگر بات کروں تو یہ نگیڈی کی جو بات کر رہے ہیں، یہ آپریٹ کرتا تھا نئے بال کے ساتھ، لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے، جو گیون کنڈیشن ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں یا سری لنکا میں جو کنڈیشن ہے، اس کے جو سلو رن میں ویریشن، اس کو پک کرنا بیٹسمین کے لیے مشکل ہے. تو اس کا جو رول ہے اس کو چینج کر دیا. پاور پلے میں کور کراتے ہیں، نارملی وہ پاور پلے میں پہلے 2 اوور کر دیتا ہے، رباڈا کو اوپر یوز کر رہے ہیں. تو میرا خیال سے یہ آپ جب ایک کمپلیٹ ٹیم ہوتے ہیں، جب آپ ایک تیار ہو کے آتے ہیں، تو پھر ڈیورنگ دا ورلڈ کپ یا بڑے ایونٹ کے درمیان بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو. اور ایک تو یہ کہ جو بڑا کھلاڑی ہوتا ہے نا، اس کی بڑا یقین ہوتا ہے. اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بھئی کلاس از پرماننٹ اینڈ فارم از ٹیمپرری. وہ اس وجہ سے کہ اس کا دیکھنے کا انداز ڈفرنٹ ہے. دوسرے لوگ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے آؤٹ نہیں ہونا، تو ان کو بعض اوقات وکٹ نہیں مل رہی ہوتی، بٹ وہ پریشر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اس کو وکٹس نہیں ملی بٹ یہ پریشر کریٹ کر رہا تھا یونٹ کو ساتھ میں لے کے. ہمیشہ کیپٹن ہوتے ہیں، ایک بالنگ کیپٹن ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، ایک یونٹ کو بیٹنگ کی طرف سے لیڈ کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے جو اوور آل ہوتا ہے اس کے اوپر ہیڈ کوچ چلا جاتا ہے. تو بالنگ یونٹ میں یہ لیڈ کر رہا تھا، جو اس نے انٹرویو میں بھی کہا کہ جو انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے، کیونکہ وہ لیڈ کر رہا تھا بالنگ یونٹ کو. تو بڑا کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ بڑی جب ٹیم آتی ہے تو وہ پھر اپنا بڑا کریکٹر بھی دکھاتا ہے. تو آئی تھنک یہ اس کی جو کلاس ہے وہ یہی ہے. اور جو بڑا کھلاڑی ہوگا اس کے راستے ہوں گے، جب آپ کہیں پھنسیں گے وہاں پہ جا کے آپ کو بڑا کھلاڑی ہی نکال کے دے گا اور وہی پرفارمنس کرے گا. تو آج اس نے جو پرفارمنس دی ہے، دیٹس دا پروف آف کہ ہی از اے ویری فائن. آپس کی بات، انہوں نے جو بات کی مگ کھینچ کے کہ
تعریف کی گئی माकरम की सिस्टम की, रबादा को बैक किया करो तो वाह, शाहीन को करो तो हाय हाय. तो हम कभी कभार नहीं, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ. हमने जो कुछ हो चुका हो, जो कुछ करना था कर दिया हमने. और ये इसी तरह देखें, वर्ल्ड कप के दौरान मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक्स क्रिकेटर से और एक्सपर्ट पे, जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो उस वक्त किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन करनी है, आप एनालिसिस करो, उसमें से सॉल्यूशंस दो. ऐसा ना हो कि जनाब आप बिल्कुल ही एक ऐसी फिजा बना दो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और जाती है इंफॉर्मेशन और बैट्समैन हमारे खिलाड़ियों को जो है ना वो डिस्टर्ब करती है. तो एक ऐसी फिजा बनाओ ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. अब रबाडा है, उसको बैक किया गया. लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है ना सकलैन, देखें पब्लिक में भी डिसअपॉइंटमेंट है. सो द आइडिया इज टू जस्ट हाईलाइट थिंग्स फॉर इम्प्रूवमेंट. आप हर चीज को पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं कह सकते जब आपके सामने और एक मेरा चीज एक नजर आ रही. सवाल, मेरा एक सवाल, आज मैं होस्ट बनना चाहती हूँ. बेटा आपका ठीक आज है, मैं होस्ट बनना चाहती हूँ. आपका ठीक है, मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, जी. बट हम लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं. अभी यहाँ तक के फैमिलीज को भी बीच में ले नहीं, आते वो हैं, तो बहुत रिश्तेदारियों को भी गलत ले है. आते वो तो हैं. इधर और वाले भी अजीब हैं. अजीब Obviously किस्म गलत की- नहीं, वो अच्छा, तो लगता possible ये है नहीं कि है. ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अंदर से उनके अंदर नेगेटिविटी है. भाई आप एनालिसिस करो, सोल्यूशन दो, ब्लो द बैट ना जाओ और सही बात मेरा ख्याल है इस Great. प्लेटफॉर्म से, मेरा ख्याल से इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बिलो द बेल्ट नहीं गया. नहीं, इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो हाँ रही जी, है. मैं वैसे मैं और ओवरऑल बात कर रहा मैं हूँ. ये आपसे एक सवाल करती हूँ. अब आपने क्योंकि इस बात टॉपिक पे बात की अदले कि का हमने बदला, शाहीन, अदले का बदला, हमारी नहीं, बेटी बदला अब नहीं आपसे है. बदला लेगी. हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिकेट डिस्कशन हो रही है कि शाहीन को मैंने भी बैक किया जब जिस वक्त कैंडी का मैच था. मैंने कहा वो खेले अगर वो दूसरे फास्ट बॉलर हैं. अगर साउथ अफ्रीका की इसी कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर को खिला सकते हो और एक ऑलराउंडर को खिला सकते हो, क्या रबाडा आपकी टीम में जगह बना सकते हैं? जिस कॉम्बिनेशन से हम उसको डिस्कस कर रहे थे ना, कि जिस कॉम्बिनेशन से हम खेल रहे हैं, हम शाहीन को बिठाने की बात सिर्फ उस वक्त पे की जहां आप एक फास्ट बॉलर से जा रहे थे. पर्सनल ऑब्वियसली मैंने हर बात करने से पहले यही बात की है कि शाहीन ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, हमें ये भूलना नहीं चाहिए. बट जब आप एक फास्ट बॉलर से जाएंगे देन इट हैज टू बी द वन हु इज परफॉर्मिंग. सो अगर फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीकन लाइनअप से मुझे पूछा हो तो मार्को यानसन अगर खेल रहे हैं तो मैं एंगीडी को लेकर चलूंगी, फिर रबाडा को आपको बिठाना. अगर आप सिर्फ एक को खिला रहे हैं तो जहां दो को खिलाएं अब आप खिला लेंगे. वहां तो बनते ही दो थे. आप ये तो कहीं पे भी selection चले की चीज़ है ना, जाए इसे दो bowler बनते ही का कसूर बनते है दोनों हैं. साइडों से. सब कॉन्टिनेंट में खेलें, आपके दो तो बनते ही बनते हैं, प्योर फास्ट बॉलर. आज भी बनते थे इस पे, इस पिच पे. प्योर फास्ट बॉलर दो बनते ही बनते, चाहे रड़ा भी हो जी. क्योंकि आप पावर प्ले भी है, छठा ओवर बड़ा क्रूशल है, पहला ओवर बड़ा क्रूशल है, फिर एंड वाले आ जाते हैं, मिडिल में भी आपको कुछ चाहिए, जहां पे रड़ा है वहां पे स्लो वन, रिवर्स स्विंग. एक और चीज हफीज आपसे मैं पूछूंगी. ऑब्वियसली यू फेस्ड इट इन योर करियर एज वेल. जब लेट्स से आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, होता है हर प्लेयर के उसमें होता है, परफॉर्म नहीं होता, या बैटिंग में नहीं होता, या बॉलिंग में नहीं होता, और आपको बताया जाता है कि जी अब आपको हम थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप करें. हाउ डज अ प्लेयर फील एट दैट पॉइंट? एंड उसका रिस्पॉन्स की भी मैं पूछ रही हूँ. मैं इसलिए कह रही हूँ कि शाहीन को आपने रेस्ट कराया, ड्रॉप कराया, हाउ यू वांट टू पुट इट, फिर उन्होंने आके उस मैच में परफॉर्म किया. तो कभी कभार इज गिविंग रेस्ट और ड्रॉपिंग अ प्लेयर a good thing for him to sort of reignite that spark and he has a point to prove कि जी मैं आपका मेन बॉलर हूं. मैं एक बात कर रही हूँ, या आप किस तरह से प्लेयर किस तरह से इस चीज को लेता है? जैनब, सबसे पहले तो जो खेल है ना, इस खेल के अंदर जो जब आप फेल होते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, आप पहला मैच खेल रहे हैं या आप 100वां मैच खेल रहे हैं, सबसे पहले जो डैमेज होती है ना लगातार 2 या 3 या 4 फेलियर्स के बाद, वो आपकी मेंटल स्टेट है. सबसे पहले जो डैमेज एरिया आता है वो आपके सोचने का जो तरीका है वो बदलता है, क्योंकि सराउंडिंग या मीडिया या आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते कि यार मैं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो रहा. सबसे पहले तो आपका मेंटल स्टेट, आप कितने स्ट्रांग हैं, कितनी जल्दी उस सही बात को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि हाँ यार मैं कोई बुरा प्लेयर नहीं हूं, लेकिन इस वक्त मैं परफॉर्म नहीं कर रहा. इफ यू टेक दैट वे एंड टेक इट पॉजिटिव साइड ऑफ इट, यू ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर. बट इफ यू टेक इट नेगेटिव वे, मेरे ना बड़ी ज्यादती हुई, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरी गलती नहीं थी, मेरे कोच की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, मेरे कप्तान ने मुझे सही इस्तेमाल नहीं किया. ये अक्सर आप इर्द गिर्द सुनेंगे. ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में नेगेटिविटी हमेशा सोची, जिसकी वजह से जब उनको कम बैक भी करवाया जाता तो वो परफॉर्म नहीं करते. तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं और आप चीजों को पॉजिटिव वे में लेते हैं और उसमें से पॉजिटिव ढूंढते हैं कि हाँ यार मैं 3-4 मैचों में अगर अच्छा नहीं कर सका
اور اس کمپوزیشن میں ہماری ٹیم میں میری جگہ نہیں بن رہی آن دا بیسس آف پرفارمنس, اور جو دوسرا میرا ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. آئی ول سٹ بیک, کیونکہ میں اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دوں گا, اپنے آپ کو ری گیدر کروں گا, اپنی تھاٹس کو ری گیدر کروں گا. وہ جو ہر میچ کے فیلئر سے مجھ پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, میں اس کو تھوڑا بریک دوں گا, اور میں دوبارہ اپنے ٹیکنیک اور ٹیکٹکس پہ کام کر کے دوبارہ کم بیک کروں گا پازیٹیولی. اٹ آلویز کم بیک اسٹرانگر. جو مجھے لگتا ہے شاہین کے کیس میں ہوا ہے کہ شاہین نے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لیا, اس کو پازیٹیو لیا. ہی مسٹ ہیو گون انٹو دی نیٹس, ہی مسٹ ہیو ورک لٹل بٹ ایکسٹرا ٹورڈز ہز سکلز, کیونکہ وہ سکلز اس لیے مجھے اچھے لگے کہ وہ جو ان کا سیٹ اپ تھا جس کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں کہ میں نے پہلے 3 سے 4 بال اندر لانے ہیں اور یارکر مارنا ہے, اس میچ میں انہوں نے وہ نہیں کیا. ہی یوز دا کنڈیشن, ہی چینج ہز پلانز, ہی مسٹ ہیو تھاٹ اے لاٹ آف تھنگس کہ یار میں ٹیکٹیکلی کیا بہتر کر سکتا ہوں. تو میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ آپ کی ایز اے پلیئر جب آپ کو پرفارمنس نہیں ہو رہی ہوتی اور ٹیم مینجمنٹ یا کوچ یا کپتان اگر آپ کو ریسٹ دیتے ہیں یا ڈراپ بھی کرتے ہیں, ٹیک اٹ آلویز پازیٹیو, اور پھر اس میں دوبارہ محنت کر کے جب آپ واپس آئیں گے, بیکاز یو ٹک اٹ ایز اے پازیٹیو تھنگ, پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ گیم اتنی خوبصورت گیم ہے, یہ ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کو جو ہے وہ کم بیک کرنے کا موقع دیتی ہے. کتنی اچھی بات کہی اس نے, مگر اس میچ سے پہلے سب نے اس کو ٹیم سے نکالا ہوا تھا. شاہین کو میجورٹی 99.9% لوگوں نے اس کو ٹیم سے نکالا ہوا تھا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹا کہ کتنی اچھی بات کہی اس نے. ریسٹ دینا چاہیے, ریسٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, ڈراپ کرنے کی بھی پالیسی ہوتی ہے, کب آپ نے ریسٹ دینا ہے, کب آپ نے ڈراپ کرنا ہے. اس سے پہلے سپورٹ سٹاف آپ کے مینٹل سٹیٹ کو جانتا ہے, وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, بیچ میں آپ کے گیپس آ رہے ہوتے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایز اے اینالسٹ جب بیٹھے ہوتے ہیں 99.9% لوگوں نے کہا تھا اس کو ٹیم سے نکال دو, ختم ہو گیا, کچھ نہیں کر رہا, ہماری ٹیم میں بنتا ہی نہیں, یہ پرفارمنس نہیں دے رہا, انف از انف, اس طرح کی بھی باتیں ہوئی. گیپ ہوا, آیا اور آگے اس نے پھر پرفارمنس دی, سارے کمنٹس ڈفرنٹ شروع ہو گئے. بٹ گیپ چاہیے, اگر اس وقت گیپ چاہیے, گیپ بہت ضروری ہے. ہاں, گیپ چاہیے, گیپ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ ریسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور واپس آتے ہیں. بڑے کھلاڑی کے اندر جو ایگو ہوتی ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے, کبھی کبھی آپ کو کوچنگ ٹیکٹک سے اس کی ایگو کو بھی ہرٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کو ایگو کو ہرٹ کر کے آپ اس کے بلیف کو, یقین کو, اس کے مینٹل سٹیٹ کو واپس لے کے آتے ہیں. پھر جا کے چیزیں یہ ہوتی ہیں. I'm sure آپ کے کیریئر میں ایسے ہی ہے, اور میرے کیریئر میں بھی بہت سے ایسے کوچ آئے, مینجمنٹ سائن, جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف فار دیٹ اسٹیج. ان کی رائے تھی, آئی ریسپیکٹڈ دیئر اوپینین. میں نے کیا کیا, میں نے محنت کر کے اس میچ میں یا اس کے اگلے میچ میں یا اس کے تیسرے میچ میں مین آف دا میچ پرفارمنس دی, مین آف دا سیریز پرفارمنس دی, تاکہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, میں دوبارہ اپنے آپ کو پروو کر سکتا ہوں. دیٹس واٹ شاہین ڈیڈ. اس نے جو پرفارمنس دی دیٹ واز اے مین آف دا میچ پرفارمنس, یا اے پرسن ہو ریئلی ہرٹڈ ہمسیلف. اور پھر جب وہ واپس آئے, کیونکہ پازیٹیو تھاٹس ہی, میں یہ ہمیشہ مانتا ہوں, اگر شاہین نے اس ریسٹ کو یا اس ڈراپ ہونے کو نیگیٹو لیا ہوتا, وہ کبھی بھی واپس آ کے اچھا پرفارم نہ. حفیظ, شاہین نے تو اپنا کام کر دیا, بٹ وہ جو کچھ سو کالڈ ایکسپرٹ ہیں, جو کرکٹرز ہیں, جنہوں نے جھونگے میں 5-6 میچ کھیلے ہوئے ہیں, اور وہ جو کمنٹس دے دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے, جو کہ ان کی جو ہے نا وہاں تک کی پہنچ ہوتی نہیں ہے, اور وہ اس طرح کی ایک فضا بنا دیتے ہیں. خدارا ان کو تھوڑا سا عقل پکڑنی چاہیے کہ بھی آپ کیا بات کر رہے ہو. میرا کہنے کا مطلب لیکن ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں, بات اینڈ میں یہ, بٹ ہم اپنی ذمہ داری کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, بٹ ہم یہ باتوں کر سکتے ہیں نا, بٹ ہم بھی تو یہ بات کر سکتے ہیں نا. اسی پہ آنے لگی تھی جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں کوئی وہ نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ از دا پرپز آف سٹنگ ہیئر, ٹو ہائی لائٹ دا مسٹیکس and highlight the players that are doing good, also highlight the players that are not doing good, because یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ without getting personal or going below the best, جیسے سنا نے کیا. So